السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیہات کی شام جو نظم پڑھ رہے تھے گزشتہ کلاس میں، جس کے شاعر کا نام تھا احسان دانش، تو اس نظم کا ایک بند ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ لیا تھا اور اس میں ہم شام کی خوبصورتی کو جانے تھے۔ تو اب ہم اس کا جو باقی حصہ ہے اسے پڑھیں گے۔ راستوں میں ظلمتوں کے سام بل کھانے لگے، مست چرواہے چراگاہوں سے گھر آنے لگے، آسماں کے سرخ جلووں پر سیاہی آ گئی، جھٹ پٹا سا ہو کے عالم پر اداسی چھا گئی، اوڑھ کر ایک طیر گوں چادر بیاباں سو گیا، سبز کھیتوں پر خنک سایہ مسلط ہو گیا، عالم ایجاد پر افسردگی چھانے لگی، جھونپڑوں سے دودھ دوہنے کی صدا آنے لگی، خاموشی پر رنگ آیا شورش عالم گئی، آسماں پر انجم تاباں کی محفل جم گئی، شام کے اندھیر میں دن کا اجالا کھو گیا، آگ کے چوگرد دہقانوں کا جھمگھٹ ہو گیا، بالیوں کو مل گیا دن بھر کی محنت سے فراغ، ٹمٹمایا گاؤں کی چوپال میں دھندلا چراغ، مشورے ہونے لگے نشو نما کے باب میں، سادہ خاطر با چلے تقریر کے اسباب میں، یہ وہیں جن پر تغافل کارگر ہوتا نہیں، جن کے دل میں کبر و نخوت کا گزر ہوتا نہیں۔ تو شاعر جو رات کے یعنی شام کے وقت میں شام کیسے رات میں تبدیل ہوتی ہے، راستوں میں کیسے اندھیرے سانپوں کی طرح بل کھاتے ہوئے پھیلنے لگتے ہیں، آسماں کے سرخ جلوے جو ہمیں شام کے منظر میں ملے تھے وہ اب کیسے سیاہ ہوتے جا رہے ہیں، تمام عالم پر ایک اداسی سی چھا جاتی ہے، ایک تیرگوں چادر اوڑھ کر یعنی ایک اندھیری چادر اوڑھ کر سارا بیاباں سو جاتا ہے، سبز کھیتوں پر خنک سایہ مسلط ہو جاتا ہے، دن بھر کی گرمی، دن بھر کا شور و غلبہ ختم ہو جاتا ہے، اور سارے عالم ایجاد پر کیا ہے افسردگی آنے لگتی ہے، اور جھونپڑوں سے دودھ دوہنے کی صدا آتی ہے، یعنی وہ جانوروں سے بھیڑ بکریوں سے دودھ نکالتے ہیں، خاموشی پر رنگ آیا شورش عالم گئی، یعنی خاموشی بڑھ رہی ہے اور جو شور و غلبہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے، آسماں پر چاند تاروں کی محفل سجی ہوئی ہے، اس طرح شام کے اندھیرے میں دن کا اجالا کھو گیا، آگ کے چوگرد دہقانوں کا جمگھٹ ہو گیا، آگ کے چاروں طرف کیا ہے دہقان لوگ جمع ہو گئے ہیں، بالیوں کو مل گیا دن بھر کی محنت سے فراغ، تو جو بالیاں جو لڑکیاں تھیں وہ دن بھر کی محنت سے فارغ ہو گئی ہیں، اور گاؤں کے چوپال میں یعنی گلی میں ایک چراغ ٹمٹمانے لگا ہے، یہاں پر کیسے نشو و نما کریں گے، کیسے ترقی ہوگی ہم لوگوں کی، اس بارے میں مشورے ہو رہے ہیں، اور سب لوگ کیا ہے سادہ لوح ہو کر تقریر کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ وہ ہیں، یہ کسان، یہ دیہاتی لوگ وہ ہیں جو کبھی بھی غافل نہیں ہوتے یا ان کے دلوں میں کبر و نخوت نہیں ہوتی، ان کے دلوں میں جو ہے ان کے دل صاف ہوتے ہیں، کدورت یا نفرت ایسی چیزوں کی ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے، جن کی گرد رہ گزر ہے غازۂ روئے بہار، جن کا شانہ روز سلجھاتا ہے زلف روزگار، جن کی فطرت سے ہوسناکی ہے فرسنگوں پرے، شہریوں سے جن کے کھوٹے بھی نکلتے ہیں کرے، بازوؤں پر جن کے نازاں فطرت گلشن تراز، کاوشوں سے جن کی حسن انجمن مائل بناز، بہر دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہی رہنے لگوں۔ تو ان کسانوں کی، ان دیہاتیوں کی وہ جو راہ گزر ہے، اس کی جو گرد ہے وہی کیا ہے بہار کے لیے غازے کا کام کرتی ہے، یعنی اس کے چہرے پہ نکھار لاتی ہے، اور ان مزدوروں کے، ان کسانوں کے جو شانے ہیں، جو کندھے ہیں، اس سے روزگار میسر ہے، ان کی فطرت سے ہوسناکی یا حرص و لالچ جیسی کوئی بری عادتیں نہیں ہیں، میلوں دور ہیں، یہاں شہریوں کے مقابلے میں یہ کھرے لوگ ہیں، یہ کھوٹے نہیں ہیں شہریوں کی طرح، ان کے بازوؤں کی طاقت پر
خود قدرت کو ناز ہوتا ہے، ان کی کوششوں سے کیا ہے سارے کائنات کا حسن برقرار ہے۔ وہرے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، یعنی کتنی سادگی ہے، کتنا مطلب ان میں تہذیب ہے، اور ان کی اس تہذیب سے کیسے بہار چھائی ہوئی ہے، اور ان کا دامن کیسے زرنگار ہے۔ یعنی دیہاتیوں یعنی کسانوں سے ہی دنیا کی دولت ہے، اس طرح کہتے ہوئے شاعر اپنا مدعا پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں فراق انجمن سہنے لگوں، یعنی میں شہر کو چھوڑ کر مجھے لگتا ہے کہ میں دیہات میں ہی رہنے لگوں۔ شہر کی رنگینیوں میں کوئی اچھائی نہیں ہے، جتنی سادگی ہے، جتنی خوبصورتی ہے، وہ صرف دیہات میں ہے، تو میں کیوں نہ دیہات میں ہی رہوں، یہ کہہ رہے ہیں احسان دانش۔ امید ہے آپ کو یہ سیشن سمجھ میں آیا ہو اور آپ اس نظم سے بخوبی واقف ہوئے ہوں۔ تو کچھ سوالات ہیں یہاں، ملٹیپل چوائس آپ دیکھ سکتے ہو، تو پڑھ بھی سکتے ہو، اور اس کا جواب بھی میں نے یہاں دیا ہے۔ تو یہیں پر کیا ہے ہم اس سیشن کو ختم کر دیں۔ اوکے۔